وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موعودة. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر حضرات صحابہ میں ان کا شمار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ عورتا، جو کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی کا کوئی عیب دیکھے فسترہا، پھر اس کے عیب کو چھپائے، اس کے عیب کو چھپا لے، اس کے عیب کا افشا نہ کرے، لوگوں پر اس عیب کو ظاہر نہ کرے. کان کمن احیا موعودۃ، تو اس کو ایسے ہی اجر ملتا ہے جیسا کہ کوئی آدمی زندہ درگور کی ہوئی بچی کو، زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو بچا لے، زندہ بچا لے، تو جس طرح اس کو اجر ملتا ہے ایسے ہی اس آدمی کو اجر ملتا ہے جو کسی کا عیب دیکھے اور اس عیب کو چھپا لے اور اس عیب پر پردہ ڈالے. اس حدیث مبارک کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے. بندوں کے حقوق سے متعلق یہ حدیث کسی آدمی کا کوئی عیب اور آدمی کے علم میں آ جائے اور اس عیب کو چھپا لے تو اس پر فضیلت بیان کی گئی. یہاں پر عیب سے مراد وہ عیب ہے جس میں دوسرے لوگوں کے لیے ایذا نہ ہو، دوسرے لوگوں کے لیے ضرر نہ ہو، یا دوسروں کا حق اس کے ساتھ متعلق نہ ہو. ایسے کسی عیب کو چھپانے پر یہ فضیلت ہے. بس اوقات کسی کا عیب ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس عیب کو چھپایا جائے تو دوسرے بندوں کا حق ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اس بندے کے ساتھ دوسرے لوگوں کے حقوق متعلق ہوتا ہے. جیسا کہ کسی نے اللہ بچائے چوری کی ہو، کسی کا مال چھپا لیا. اب یہ بھی ایک عیب ہے چوری کر لینا، لیکن اس کو چھپانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ چھپائے گا تو دوسرے کا جس کا مال چوری ہوا ہے اس کی حق تلفی ہوگی، اس کا حق ضائع ہوگا. تو کوئی ایسا عیب جس کے ساتھ دوسرے بندوں کا حق متعلق نہ ہو اور اس کی وجہ سے کسی دوسرے بندے کا حق ضائع نہ ہو رہا ہو، کسی دوسرے بندے کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو، ایسے کسی عیب کو چھپا لے تو اس پر یہ فضیلت بیان کی گئی. کوئی ایسا عیب جس سے دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہو، دوسرے کا حق ضائع ہو رہا ہو اور کسی کے حق میں چھپانا یہ مضر ہو، ضرر کا باعث ہو، تو ایک ایسے عیب کو چھپانا شرعاً درست نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو لوگوں کو بتلانا چاہیے، ظاہر کرنا چاہیے تاکہ اس کے ضرر سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. دوسری بات جو عیب کو چھپانے پر فضیلت ہے یہ اس آدمی کے ہے جس سے کبھی کبھار وہ عیب سرزد ہو اور پھر وہ اس پر ندامت کا اظہار کرے، شرمندگی کا اظہار کرے. کسی سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا جس میں کسی بندے کا حق متعلق نہیں ہے، اب وہ اپنے گناہ پر ندامت کا، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، تو اس کو پھر چھپانے پر فضیلت. ایک آدمی ضدی ہے اور بار بار اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا عادی ہے، اس کو چھوڑنے پر بھی تیار نہیں، اس پر ندامت بھی نہیں ہے، شرمندگی بھی نہیں ہے، تو ایسے عیب کو چھپانا بھی جو ہے ضروری نہیں ہے. اس عیب کو ظاہر کیا جائے اور ظاہر کرنے میں اگر فائدہ ہو کہ وہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو شرم کے مارے اس عیب کو چھوڑ دے گا، تو پھر ایسے عیب کو چھپانا پھر ضروری نہیں ہو رہتا، بلکہ ظاہر کرنے میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرج کی بات نہیں رہتی. تو بہرحال کسی آدمی سے نادانستگی میں کوئی عیب ظاہر ہو جائے، عیب سرزد ہو جائے اور اس سے کوئی گناہ کی بات سرزد ہو جائے اور اس پر اپنی فعل پر اسے ندامت بھی ہو، اس کی وجہ سے کسی کی حق تلفی بھی نہ ہو رہی اور دیکھنے والا مسلمان اس کی پردہ پوشی کرے، عیب کو ظاہر نہ کرے، اس کی عیب کو چھپا لے. کان کمن احیا موعودۃ،
فرمایا کہ یہ صحیح ہے گویا کہ کوئی زندہ درگور کی ہوئی بچی کو زندہ بچا لے. کسی بچی کو اللہ بچائے زندہ دفن کیا جا رہا ہو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کے ہاں ہوا کرتا تھا کہ وہ زندہ ہی بچیوں کو دفنا دیا جاتا تھا. اب ایسا کوئی شخص کسی کو زندہ دفن کر دے اور دوسرا آدمی عین اس موقع پر اس بچی کو بچا لے جب اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہوں اور زندہ ہی اس کو بچا لے، تو کتنے بڑے اجر و ثواب کا یہ عمل ہے. ایک شخص کو زندگی دے دینا، ایک انسان کو زندگی دے دینا، پوری انسانیت کو زندہ کرنے کے قائم مقام. فرمایا کہ عیب چھپانا بھی ایسے ہی اجر رکھتا ہے جیسا کہ کوئی زندہ درگور کی ہوئی بچی کو زندہ بچا لے. اور اس کی وجہ علماء نے لکھی کہ جو آدمی کسی سے عیب سرزد ہو جائے اور وہ عیب کا عادی نہ ہو، غلطی سے، نادانستگی سے وہ گناہ سے سرزد ہو گیا، شرمندگی کا بھی اس پہ عنصر موجود ہے، وہ شرما رہا ہے، ندامت کا بھی اظہار کر رہا ہے. اب اگر اس کے عیب کو ظاہر کر دیا جائے تو یہ شرم کے مارے جو ہے منہ دکھانے کے خود کو قابل نہ سمجھے اور عار جو ہے آڑے بن جائے اور شرم کے مارے ایک طرح سے گویا کہ مر جائے. ایسے لوگ جو غیرت والے ہوتے ہیں، کوئی غلطی ان کی ظاہر ہو جائے تو یہ آرزو اور تمنا کرتے کہ کاش میں مر جاتا، زمین میں گڑ جاتا، زمین میں دس جاتا، لیکن میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہوتا. یہ آرزو اور تمنا کرتا ہے کہ میرا عیب ظاہر نہ ہو، میرا عیب کسی کو پتہ نہ چلے، میں زمین میں دس جاؤں. یہ مجھ کو پسند ہوتا ہے عیب ظاہر ہونے کے مقابلے میں. گویا کہ زمین میں دس جانا اور مر جانا اس کو پسند ہے عیب ظاہر کرنے کے مقابلے میں. تو اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ گویا کہ زندہ درگور کی ہوئی بچی کو زندہ بچانے کا اجر ملتا ہے، کیونکہ یہ بھی شرم کی وجہ سے خود کو مارنے والا تھا، خود کو جو ہے ایک طرح سے زندہ درگور کرنے والا تھا. دوسرے آدمی نے جس نے اس کے عیب کو دیکھا، عیب چھپا کر اس نے گویا کہ شرم کی موت سے اس کو بچا لیا، شرمندگی سے مرنے سے اس آدمی کو بچا لیے. یہ موعودہ زندہ درگور کی ہوئی بچی کو زندہ بچانے کے قائم مقام قرار دیا گیا، کیونکہ شرم کی وجہ سے جو اپنے آپ کو مورد کان قرار دے رہا تھا اور شرم کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خیالات آ رہے تھے کہ میں زندہ مر جاتا لیکن یہ عیب ظاہر نہ ہوتا، تو آدمی نے عیب چھپا کر گویا کہ شرم سے جو مرنے والا تھا اس کو بچا لی. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ عیب چھپانے والی بات وہاں ہے جہاں پر آدمی اس عیب کا، اس گناہ کا عادی نہ ہو. کیونکہ جو عادی ہوتا ہے تو اس کو شرم اور حیا ان چیزوں کا پاس نہیں ہوتا، ان چیزوں کا خیال نہیں ہوتا اور وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر آیا نا کہ ایک آدمی سے اگر ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے تو اس کے دل میں اس گناہ کی وجہ سے ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے. پھر اگر وہ توبہ کر لے دوبارہ تو پھر وہ دبا دھل جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے تو ایک اور دبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل اس کا سیاہ اور زنگ آلود ہو جاتا ہے. یہ ایک طرح سے اللہ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگ جانا ہوتا. اب وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے گناہ کے ظاہر ہونے پر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں کے عیب کو چھپانا یہ مصلحت کے خلاف بھی ہوتا ہے اور نہیں اس پر کوئی فضیلت. اس آدمی کے عیب کو چھپانے پر فضیلت ہے جس سے کسی بندے کا نہ حق متعلق ہو اور نہیں جو ہے نا وہ عیب پر جری ہو اور ضدی ہو اور عیب کا عادی ہو، یعنی کبھی غلطی سے سرزد ہو جائے اور اس سے کسی کا حق متعلق نہ ہو تو ایسے عیب کو چھپا لینا چاہیے. اور ایسے عیب کو چھپانے پر اس حدیث مبارک کے اندر یہ فضیلت بیان کی گئی وہ ہے کہ اس نے زندہ درگور کی ہوئی بچی کو زندہ بچا لی. اللہ جل شانہ کی توفیق بخشے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.